رب تعالیٰ فرماتا یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے، کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ایمان والوں پر، بنی اسرائیل پر. اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے. فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے. آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے، وقت کے جبابرہ ہیں، وقت کے ظالم ہیں. 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی، اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا. لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے، یہ عذاب کیوں تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ ہے فرمان اللہ کا. یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا. آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا. یہ امتحان تھا اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے. لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں. تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے. اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے. یہ آبادیاں ہیں، بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا. ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزو، ہم سب کا امتحان ہے. لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں. آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں. ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا. 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں. ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے. اور نیوز اینکر، یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا. لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا.